آبپاشی، دھرانی، سیاحت، افزائش، مویشیان اور محکمہ تعلیم کی اہم فائلز ہوئی غائب۔ اقتدار کو مستقل تصور کرتے ہوئے بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں میں ملوث رہنے والوں کی غلط کاریاں اب اپنے کرتوتوں کی پردہ پوشی کے لیے شروع ہو گئی ہے۔ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد چور کی داڑھی میں ٹنکے کا مصداق سرکاری فائلوں کو ہی غائب کرنے کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ تلنگانہ میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد بیشتر محکمہ جات میں ہوئی بے قاعدگیوں و بدعنوانیوں کی پردہ پوشی کے لیے سرکاری فائلز کے غائب ہونے کی شکایات عام ہونے لگی ہے، اور اب جو سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے اس کے مطابق ریاست میں دھرانی پورٹل کے آغاز کے احکام سے متعلق فائلز بھی غائب ہیں، اور محکمہ آبپاشی سے کئی اہم فائلز غائب ہونے کی اطلاعات موصول ہونے لگی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے انتخابات سے قبل بدعنوانیوں و بے قاعدگیوں کا تذکرہ کر کے ریاست میں کانگریس کو اقتدار ملنے پر دھرانی پورٹل کے ذریعے کی جانے والی بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی، کالیشورم پروجیکٹ میں بدعنوانیوں کے علاوہ دیگر محکمہ جات میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات اور کارروائی کا اعلان کیا تھا، اور تلنگانہ میں کانگریس کو اقتدار ملتے ہی مختلف محکمہ جات سے فائلز کی سرقہ اور منتقلی کی شکایات منظر عام پر آنے لگی ہے، اور مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کی جانب سے ان شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہوئے انکشاف نے عہدیداروں میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے، کیونکہ جن محکمہ جات سے اب تک فائلز غائب ہونے کی اطلاعات تھی، ان محکمہ جات کے عہدیداروں اور ملازمین سے استفسار پر وہ برسر عام اعلیٰ عہدیداروں کے نام لینے لگے ہیں، اور بلا خوف و خطر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دستاویزات غائب ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں وہ اعلیٰ عہدیداروں کی نگرانی میں ہوا کرتے تھے، جو اب نہیں مل رہے ہیں۔ دھرانی پورٹل کے نقائص کی جانچ کے لیے حکومت سے تشکیل دی گئی کمیٹی نے جب محکمہ مال سے دھرانی پورٹل کی تیاری کے لیے جو احکام جاری کیے گئے ہیں ان سے قبل حاصل کردہ تجاویز اور مشاورت کی فائلز جب طلب کی گئی تو انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ محکمے کے پاس یہ فائلز دستیاب نہیں ہیں، اور ان فائلز کے متعلق عہدیداروں کو کوئی علم نہیں ہے۔ دفاتر متعددہ میں ابھی دھرانی پورٹل سے متعلق فائلز کی عدم موجودگی کی تفصیلات حاصل کی جا رہی تھی کہ آبپاشی عہدیداروں نے اطلاع دی کہ کئی بڑے پروجیکٹس کو منظوری دینے سے قبل تیار کی گئی فائلز ان کے پاس نہیں مل پا رہی ہے، اور ان کے ماتحت عملے سے استفسار پر کہا جا رہا ہے کہ یہ فائلز اعلیٰ عہدیداروں کے پاس ہی رہا کرتی تھی، اور ان فائلز تک کسی کو رسائی حاصل نہیں تھی، اسی لیے وہ ان کے متعلق کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت سے جن معاملات کی تحقیقات کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے متعلق دستاویزات کی عدم دستیابی تحقیقات میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے، لیکن دیانتدار عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر فائلز برآمد نہیں ہوتی تو مجاز عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی گنجائش پیدا ہو جائے گی، اسی لیے حکومت کے احکام کے مطابق سختی سے ان فائلز کو پیش کرنے ہدایت دی جا رہی ہے۔ اگر یہ فائلز دستیاب نہیں ہوتی ہے تو بڑے پیمانے پر کارروائیاں بھی شروع ہو سکتی ہے۔ انتخابی نتائج کے ساتھ ہی مختلف محکمہ جات سے فائلوں کو غائب کرنے کی شکایات ملی تھی، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ محکمہ تعلیم، محکمہ افزائش مویشیان، محکمہ بی سی ویلفیئر، محکمہ سیاحت اور محکمہ آبپاشی کے بعد اب دھرانی پورٹل کے فائلز کے غائب کیے جانے کی اطلاعات نے دفاتر متعددہ میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ حکومت سے جلد فائلوں کی گمشدگی کی شکایات کو اکٹھا کر کے کارروائی کے متعلق بھی کابینی ضلعی کمیٹی تشکیل دینے پر غور کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو عہدیدار ان فائلوں کی گمشدگی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ گزشتہ دنوں چیف سیکریٹری نے IAS عہدیدار و اسپیشل چیف سیکریٹری ارون کمار کو میمو جاری کر کے بغیر منظوری کے فارمولا ای کمپنی کو رقومات کی اجرائی پر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ بعد ازاں انکشاف ہوا تھا کہ محکمہ بلدی نظم و نسق میں متعلقہ وزیر کے دستخط کے بغیر والی فائل ملی ہے۔